کیا صرف پڑھائی اور پیسہ ہی باہر ہے؟ وہاں کیا لوگوں کے ایمان نہیں چھینے جا رہے؟ میرے پاس تو واقعات ہیں، یعنی انبار ہے ان واقعات کا، کہ لوگ آنسوؤں سے روتے ہوئے ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم آ گئے یہاں پر، آج بچہ ہمارا جو ہے نا اس نے اعلان کر دیا کہ مسلمان نہیں ہوں، 2 دن پہلے ٹویٹ کر دی اس نے۔ یعنی آپ یہ بھی انداز دیکھیں کہ بیٹی نے ٹویٹ کر دی کہ آئی ایم ناٹ مسلم فرام ناؤ آن ورڈ، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے، وہ آنسوؤں سے روتے ہوئے۔ ایک مرد آیا ہمارے پاس، نگران شورا کو یاد ہوگا واقعہ، ہم ساتھ تھے مسجد میں، مطلب وہ جملہ بھی میں اب کیسے لائیو بولوں، کہتا ہے میرا گھر ہے اور میری بچی میرے سامنے میرے ہی گھر میں غیر مسلم کے ساتھ رہتی ہے۔ اب وہ زاروں کتار آنسو بہ رہے ہیں۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ باہر چلے تو گئے ہیں، یہ سودا سستا کیا ہے آپ نے، یہ مہنگا کیا ہے؟ دنیا بھر کی دولت ہے، آپ کے گھر کے باہر اوڈی کھڑی ہوئی ہے، مگر بیٹا آپ کا نہیں ہے، بیٹی آپ کی نہیں ہے۔ اگر اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہے، تو مجھے بتائیں یہ کیسا سودا ہے یار؟ تو جو خپت سوار ہو گیا نا آج ہر کسی کو، باہر چلو باہر چلو، ٹھیک ہے کچھ پاؤنڈ مل جائیں گے، کچھ ڈالر مل جائیں گے، کوئی آپ کو ڈگری مل جائے گی، کہیں ایمان نہ چلا جائے، کہیں بچہ ہی نہ چلا جائے۔ اور اب تو میں تو کہتے ہوئے میری زبان کانپ رہی ہے، اور مجھے تو افسوس یہ کہ ہمارے جاننے والوں میں سے مجھے کچھ واقعات ایسے ملے ہیں کہ اب بچیوں کو بھیجا جا رہا ہے اکیلی، یعنی پہلے لڑکے جاتے تھے پڑھنے کے لیے، اب کہہ رہے بچیاں جا رہی ہیں، اور ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے، اور وہ کہاں رہ رہی ہیں، کس کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ وہ اسلام جو بازار میں جانے کے لیے اس کے شرائط ہیں، اور آپ بیرون ملک اکیلے بھیج رہے ہیں اس کو ایجوکیشن کے اندر، کیا کریں گے؟ مطلب آپ کہیں گے نہیں جناب زبان، آپ یہ کیسی ترقی ہے کہ آپ اپنا دین ایمان حیا کدھر لے جا رہے ہیں؟ اور واقعات تو دیکھیں، خود جا کر دیکھیں، ہمیں بچے ملتے ہیں جو بعد میں کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی اب اسلام کی باتیں، کیونکہ سارا دن اب کافروں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جی 2 واقعات میں یہاں پہ شیئر کروں گا، بظاہر کہانی کیا اور اصل میں کیا۔ ایک تو 1 ہفتہ پرانی کہانی ہے، وہ ہمارے ایک عزیز ہی ہیں، 1 مہینہ پہلے عبدالحبیب یو کے گئے اور کام کے سلسلے میں گئے کہ بھائی یہاں پہ مزہ نہیں آ رہا، وہاں بیمار ہوئے۔ اچھا ہمارے ہاں تو کلچر ہے نا کہ بیمار ہوئے تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ کس ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس کی ایک فیس ہے، آپ اس سے اپائنٹمنٹ لے جا کر جو ہے، اچھا وہاں کا پروسیجر ہوگا۔ اچھا اب وہ پیسے والے ہیں، صاحب حیثیت ہے، لیکن یہاں کے عادی کہ یار میں تو جب چاہوں گا جس کے پاس چلا جاؤں گا۔ اب ان کو نا اسکن الرجی ہو گئی، اب وہ بیچارے گئے ہوں گے کسی کے پاس، انہوں نے کہا بھئی یہ 3 دن کے بعد آپ کو وہ ڈاکٹر ملے گا۔ اچھا پہلے تو ان کو اچھمبا ہوا کہ یار یہ کیا بات، مجھے ڈائریکٹ بھیج دو۔ بولا نہیں، وہاں جانے کے لیے نا فلاں کی ریکمنڈیشن ضروری ہے۔ اچھا وہ بیچارے اتنے پریشان ہوئے کہ وہ ٹکٹ کٹائی انہوں نے، پاکستان آئے، یہاں پر علاج کرایا، اور کل یہاں سے وہ واپس گئے، اور ان سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا یار یہ کیا تھا؟ اس نے کہا بھائی ایک تو جتنا آنے جانے میں میرا خرچ تھا نا، یہ کم تھا وہاں پر علاج پر خرچ سے، کیونکہ وہاں پاؤنڈز کے اندر ہے، فیسیز ہیں، ظاہر ہے کہ دوسرا اس نے کہا یار میں ہضم ہی نہیں کر پایا کہ یار جو فریڈم مجھے یہاں پر ہے کہ میں تو مطلب آپشن ہی آپشن ہے، اور اس پروسیجر کو میں کیسے ہیڈ کروں؟ یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے، اور یہ اتنا سچا ٹروتھ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ علاج کرانے پاکستان آتے ہیں، حالانکہ ان کے ملک میں علاج فری ہے، کیونکہ وہاں علاج فری ضرور ہے، مگر پروسیجر ایسا ہے۔ ہمارے بدری چل کے نگران، ہمارے لندن کے UK کے ندیم بھائی، میں ان کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، سن رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے بعد میں سنیں گے۔ ان کی کمر میں پرابلم ہو گیا، اتنا شدید پرابلم، میں ساتھ تھا، ہم یورپ میں ساتھ تھے، وہ بیچارہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اتنی درد، وہ کوئی ڈسک کا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ اچھا وہ فون کریں ہاسپٹل ایمرجنسی کے لیے، کہ آپ کی کیا پرابلم، پہلے فون پہ ہی پوچھتے نا، تو وہ بتائیں کمر میں درد، بولے یہ ایمرجنسی نہیں ہے۔ اب ایمرجنسی کیا ہے جب آپ لگتا ہے شاید بالکل ہی مرنے والے ہوں گے جب آئے گی، اچھا ایمبولینس ہی نہ آئے، اچھا بڑی مشکل سے وہ کسی طرح پہنچ گئے، تو کہا بھائی آپ کا یہ انشاءاللہ مہینے بعد یا 2 مہینے جو بھی آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے، بھائی 2 مہینے بعد میں ابھی کھڑا نہیں ہو پا رہا، کہ ہمارے پاس لسٹ ہے، لسٹ کے اندر حساب سے ہی چلیں گے، فری ہے اور بیسٹ علاج ہوگا، لیکن 2 مہینے تک وہ زندہ ہی نہیں رہے گا، وہ بندہ کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا۔ اس بیچارے نے ٹکٹ کٹوایا، کراچی آئے، کراچی کے ہاسپٹل میں آپریشن کروایا، آپریشن کروا کے واپس گئے، حالانکہ دنیا یہ کہتی ہے کہ ان ملکوں کے اندر جو ہے نا علاج فری۔ تو بھائی بہت ساری چیزیں ہیں، مگر اس کے طریقے اتنے آسان نہیں ہیں جو یہاں بیٹھ کے لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ بھئی درخت سے روز صبح اٹھیں گے تو پونڈ نکلے گا، تو جناب ہم کھڑکی کھولیں گے تو ایک درخت کی ٹہنی آ رہی ہوگی جس میں یورو نکلے گا، اور ہم چیزیں پرچیز کر لیں گے۔ صبح 5-6 بجے جا کے کام کرنا، محنت کر، میں کہتا ہوں چلے پیسے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں نے مان لیا، مگر بہت ساری برائیاں بھی ہیں جس سے بچنا آج کے زمانے میں اتنا آسان نہیں ہے، تو فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا۔ میری زندگی کا جیسے کہتے ہیں نا بہت ہلا دینے والے واقعات، اتنا پیسے والا شخص کہ جب اس نے آخری سیلری اٹھائی جس جاب پہ تھا وہ، تو پاکستانی حساب سے آج سے کوئی 10 سال پہلے 4 ملین روپیز تھی اس کی سیلری۔ اب پاکستان جیسے ملک میں اگر کسی کی منتھلی سیلری اتنی ہو تو ناظرین بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا لیول اور سٹیٹس کیا ہوگا، اور یہ 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ تو ان سے کسی دعوت اسلامی کی اجتماع میں ملاقات ہوئی، رابطے میں آ گئے، تو وہ مسائل وغیرہ بھی پوچھتے تھے اور رابطے میں تھے، تو ایک مسئلہ انہوں نے بڑا عجیب پوچھا، اور
اور انہیں سچی بات یہ کہ پہلے تو فون کیا، کہا کہ آپ سے مجھے ملاقات کر کے مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا. بہرحال ملاقات ہوئی تو مسئلہ یہ تھا کہ کہنے لگے کہ میری ایک بیٹی جو ہے وہ بیرون ملک ہوتی ہے، کسی ملک کا نام لیا، غیر مسلمز کا ملک ہے، اور اس نے وہاں پہ جاب کی، بڑی ہو گئی. اب جب وہ شادی کے قابل ہوئی، جبکہ ان کا جو یہاں گھرانہ ہے وہ اتنی شرافت والا ہے کہ میں اس کا نام بھی نہیں لے سکتا کہ کتنا ماشاءاللہ، یعنی کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کا ایک لیول ہے، سٹیٹس ہے، دینی اعتبار سے سٹیٹس ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ مجھے جو ہے نا فلاں غیر مسلم سے شادی کرنی ہے اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے. تو وہ پیسے والے تھے، کہنے لگا میں اور میری زوجہ، بچی کی ماں، ہم اس ملک میں گئے، سفر کیا، 1 ہفتہ 10 دن ہم نے گزارے، اس کو سمجھایا بجھایا کہ تجھے کس چیز کی کمی ہے، تجھے جو لیول چاہیے، جو سٹیٹس چاہیے، ہم مسلمان لڑکا دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ یا تو آپ میری بات مانیں ورنہ میں خود کر لوں گی. اور وہ مسئلہ یہ پوچھ رہے تھے کہ اب بتائیے کہ بطور والدین ہم کیا کر سکتے ہیں شرعی اعتبار سے، ہم کتنے گناہ گار ہوں گے، کتنے گناہ گار نہیں ہوں گے، اور اب اس کے نکاح کا معاملہ کیا ہوگا. اچھا، فقہی مسائل کے لیے تو میں نے کہا بھئی آپ دارالافتا رابطہ کریں کہ نکاح ہوگا نہیں ہوگا، جو بھی معاملات ہیں. لیکن وہ جو کرب تھا اور جو اضطراب تھا، وہ 60 ایئرز کے 60-70 ایئرز ہوگی ان کی ایج. تو میں یہ سوچتا رہا کہ یار بظاہر کتنا وہ تھا، لیکن میں ان کو اب بتاؤں کہ بھائی اب تمہارے لیے حکم فقہی کیا ہے. یا جب اپنی بیٹی کو آپ وہاں پہ جاب کے لیے بھیج رہے تھے، اس وقت پوچھتے کہ میرا یہ بھیجنا کیسا، اور اگر بھیجنا بھی ہے تو اس کی شرائط کیا ہوں گی، اور اسلامی کلی مجھے جو ہے نا وہ کیا بھیجنے والوں کی بات ہو رہی نا. میرے پاس تو ایسی 20 سٹوریز ہے کہ ماں باپ بھی ساتھ ہیں وہاں پر، پھر بھی آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، وہاں پر آپ کو امپوز تو کر ہی نہیں سکتے نا. آپ تو 18 تو قانونی ایسے بنا دیے ہیں. تو جناب بہت سوچ بچار کر ہمیں یہ فیصلے کرنے چاہیے. ہمارے لیے سب سے پہلی چیز ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز ہے. ہمارے بچے ایماندار رہیں، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنیں گے. ہم آدھی روٹی کھا لیں مگر ایمان والی کھائیں، عافیت والی کھائیں. ہر طریقے سے ان معاملات کو دیکھنا چاہیے. کس ادارے میں بچے کو بھیجنا ہے، کس ادارے میں جاب کروانی ہے، کس ملک میں بھیجنا ہے، نہیں بھیجنا ہے. اس سب چیزوں میں پہلے آپ نے عقیدہ، ایمان، اپنے معاملات کو، دینی معاملات کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ دیکھیں. اللہ پاک کریم ہے جو آپ کو دنیا کے کسی کونے میں روزی دے سکتا ہے، وہ آپ کو ماں باپ کے قدموں میں بھی روزی دے سکتا ہے. یہ نوجوانوں کے لیے بھی میرا میسج ہے.